الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنات کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت بیان کیا ہے فَمَا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے
تو انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، پیدا بھی عبادت کے لیے کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں کی جانیں اور ایمان والوں کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پھر اللہ رب العزت نے جنت کی قیمت دے کر کے انسان کا جان اور اس کا مال خرید لیا۔ اب یہ دونوں باتیں، مقصد تخلیق، پیدائش کا مقصد اور پیدائش کے مقصد کے بعد پھر ان کا خرید لینا، یہ اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ 24 گھنٹے اللہ کے سامنے سر بسجود رہے ہیں اور کھانے پینے کے لیے کچھ وقت نکال لیں اور باقی عبادت کے اندر گزاریں، تو فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم بھی بے جانا ہوتا، اس لیے کہ ہمارا مقصد تخلیق ہی عبادت، اور پھر ہماری جانیں اور مال بکا ہوا ہے، ہم خریدے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ انعام فرمایا کہ ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ دیکھو 24 گھنٹے میں 5 وقت میرے دربار کے اندر حاضری دو، کچھ ہم نے حدود مقرر کر دیے ہیں، ان حدود کے اندر رہو، ان حدود سے تجاوز مت کرو، اور کچھ اوامر ہیں ان کو پورا کرو، اور کچھ منہیات ہیں ان چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے جان خریدنے کے بعد پھر ہمارے سپرد کر دی، اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ تم کھاؤ بھی، پیو بھی، پہنو بھی، کماؤ بھی، تجارت بھی کرو، زراعت اور کاشتکاری بھی کرو، ملازمت بھی کرو، سارے کام کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان اوامر کی پابندی کرنا ہے، منہیات سے رکنا ہے، حدود کے اندر رہنا ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا، اور 5 وقت ہمارے دربار میں حاضری دینی ہے۔ لیکن یہ انسان جب اس کو اجازت ملی تو یہ پوری طریقے سے دنیا کے اندر دھنس گیا، اور دنیا کے پیچھے یہ اس طرح سے پڑا اور اس طریقے سے اس نے سبقت شروع کر دی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے اندر ریس لگانی شروع کر دی کہ یہ سرے سے بھول گیا کہ میرا مقصد تخلیق کیا ہے، اور میری جان اور مال بکی ہوئی ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے اللہ کو بلا دیا اور مقصد تخلیق کو بلا دیا، عبادت کو چھوڑ دیا، اور ہر وقت دنیا کے اندر منہمک رہا، مستغرق رہا، دنیا کے اندر ڈوبا رہا، یہاں تک کہ اللہ سے بہت دور چلا گیا، گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کا دل زن آلود ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انعام فرمایا۔ اللہ جانتے تھے کہ میرا یہ بندہ، یہ انسان جب دنیا کے اندر لگے گا تو اسی کے اندر ڈوب جائے گا، تو اللہ نے انعام فرمایا کہ سال کے 11 مہینے جب یہ انسان دنیا کے اندر مستغرق رہا تو 1 مہینہ اپنے قرب کا عطا فرما دیا کہ یہ اس مہینے کے اندر دوبارہ ہماری طرف رجوع کرے، ہماری طرف لوٹ کر کے آئے، اور ہم سے جو اسے
اس نے دوری اختیار کر لی ہے اس کو قرب سے بدلے، نزدیکی سے بدلے، اور جو دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ہے اس کو دھو دے، اس کی دھلائی کر دے، گناہوں کو معاف کروا دے اور ہمارا مقرب بن جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا کہ اس مہینے کے اندر میرے بندے میرے قریب آ جائیں اور جو اپنا مقصد تخلیق ہے، پیدائش کا مقصد ہے، اس کو یاد کریں، اس کے اوپر آ جائیں۔ اس لیے آقا نامدار سرور کائنات رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اس مہینے کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو، اس کی برکات کو اور اس کے اندر ہونے والے اعمال اور عبادات کا انتہائی جامع انداز سے ذکر فرمایا اور اس مہینے کی اہمیت بیان فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، ایسا عظیم مہینہ کہ جو انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض فرمائے کہ اس پورے مہینے کے اندر اگر تم بیمار نہ ہو اور سفر کے اندر نہ ہو تو تم نے مہینے بھر کے روزے رکھنے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس مہینے کے اندر راتوں کے اندر تراویح کو ادا کرنا، نفلی عبادت ادا کرنا اور دیگر نفلی عبادات کا ادا کرنا، یہ تمہارے لیے اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن اتی فریضۃ فیما سوا، جو بھی انسان اس مہینے کے اندر کوئی بھی نیک عمل کرے گا، کوئی بھی خیر کا کام کرے گا، کوئی بھی نفل عبادت ادا کرے گا، کان کمن اتی فریضۃ فیما سوا، تو اس کا یہ نفل عبادت کرنا، اس کا یہ خیر و خیرات کرنا، نیکی کرنا ایسا ہے کہ اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیے۔ ومن اتی فریضۃ فیہ کان کمن اتی 70 فریضۃ فیما سوا، اور جس انسان نے اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی فرض ادا کیا، کوئی بھی فرض عبادت ادا کی، تو اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ جو صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا برداشت مواسات جنت کی صورت کے اندر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھ کر کے غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری پیدا ہوتی ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے کے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں کہ سال بھر جتنا اس کو کھانے پینے کے لیے نعمتیں نہیں ملتی، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ساری نعمتیں جمع فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جس انسان نے اس مہینے کے اندر کسی بھی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزے دار کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، بغیر اس کے کہ ان ينقص من اجرہ شیء، اس کے اجر کے اندر، اس کے ثواب کے اندر کسی قسم کی کمی کی جائے۔ ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، اور جس انسان نے اس مہینے کے اندر کسی بھی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا اور اسے پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا قیامت کے دن کی اس گرمی کے اندر کہ جنت کے داخلے تک اسے کوئی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اور شہر اول رحمت،
وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات سے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں، اس کی تجلیات موسلادھار بارش کی شکل میں نازل ہوتی ہیں۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، پہلے اس عشرے کے اندر جب بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے اپنے گناہوں کو دھلوا دیتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، تو درمیانی عشرے کے اندر ان کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ ایسا عشرہ ہے کہ اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوک کے حساب سے لوگوں کو دوزخ سے چھٹکارا دیتے ہیں، خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَن مَّمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کسی نے اپنے نوکر چاکر اپنے ملازم کے کام کے اندر تخفیف کر دی تو اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے اور اسے دوزخ سے چھٹکارا عطا فرما دیں گے۔ ایسا عظیم الشان مہینہ، ایسی برکات اور رحمتوں والا مہینہ۔ فرمایا کہ یہ مہینہ اس لیے دیا کہ تاکہ تم میرا قرب حاصل کر سکو، اپنے گناہوں کو دھلوا سکو، میری مغفرت کے حقدار بن سکو۔ اس لیے اس مہینے کو غفلت کے اندر گزارنا اور اس مہینے کی برکات سے محروم رہنا، فرمایا اس سے بڑھ کر کے کوئی بدبختی ہو ہی نہیں سکتی کہ جسے اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کا مستحق نہ بنا سکے۔ ایسے انسان کی ہلاکت اور ایسے انسان کی تباہی، فرمایا کہ وہ یقینی ہے کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی دعا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے، سال بھر 11 مہینے جو ہم دنیا کے لیے دوڑتے رہے، اب اس مہینے کے اندر کم از کم اپنے کاموں کو مختصر کر کے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں۔ اس مہینے کے اندر دنوں کو روزہ رکھا جائے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ افطار نہ کیا جائے، راتوں کے وقت تراویح کی نماز ادا کی جائے، کہ یہ اللہ کا ایک عظیم الشان انعام ہے کہ 40 سجدے تراویح کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی مہینے کے اندر اضافی ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ تراویح معمولی نعمت نہیں کہ اللہ 40 سجدے اضافی عطا فرماتے ہیں، اور سجدہ وہ عبادت ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، جو مومن کی معراج۔ اللہ کے رسول معراج پہ تشریف لے گئے، امت کے لیے جو تحفہ لے کر گئے وہ سجدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور سجدے کے اندر اپنی جبین، اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ کہتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے رب کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے۔ ان اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، سب سے زیادہ بندہ جو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے سجدہ کر، اور سجدے کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہ سجدہ معمولی عبادت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ عظیم الشان انعام عطا فرمایا ہے، 40 سجدے اضافی عطا فرمائے۔ تو نوافل کی پابندی، تراویح کی پابندی، بعض لوگ 8 رکعتیں پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں صرف 16 سجدے ہی کافی ہیں، 40 کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اس سجدے کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا۔ ایک سجدہ جو رمضان المبارک کی راتوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے، ہر سجدے کے اوپر 2500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ ہر سجدے کے بدلے میں جنت کے اندر سرخ یاقوت سے ایک ایسا عظیم الشان محل تیار کیا جاتا ہے کہ جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے ساتھ پھر سونے کا ایک اور محل، گویا ایک محل کے اندر 60,000 محل ہوں گے۔ ایک سجدے کے بدلے میں
اس کے لیے جنت کے اندر ایک ایسا عظیم الشان درخت لگایا جاتا ہے کہ 500 سال تک سوار اس کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ دنیا کا نفع ہمارے سامنے ہے۔ اگر کہیں ہمیں یہ کہا جائے کہ آدھا گھنٹہ مزید تم ڈیوٹی دو، تمہیں جو ہے 1600 پاؤنڈ کے بدلے میں 4000 پاؤنڈ دیے جائیں گے، کون چھوڑے گا؟ فرمایا کہ یہ سجدے جو ہیں یہ معمولی عبادت نہیں ہے، تراویح کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جوڑ ہے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان کے اندر اتارا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے اندر اضافہ فرماتے تھے، دور فرماتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جو وقت میرے تلاوت کے اندر گزاریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استغفار ہو، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ استغفار، درود شریف، کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام رکھیں، دعاؤں کا اہتمام، افطاری کے وقت میں دعا مانگی جائے، سحری کے وقت میں دعا مانگی جائے، فرائض کے بعد دعا مانگی جائے، دن کو مانگے، رات کو مانگے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کھلا اعلان ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے ادا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جو بخشش کا سوال کرے اور میں اس کو بخش اس کی مقبول کر دوں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دیا جا رہا ہے، مانگنے والے بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، زبان کو کنٹرول کے اندر کریں، نگاہ کو کنٹرول کے اندر رکھیں، نگاہ غلط نہ اٹھنے پائے اس مہینے کے اندر، اس کی مشق کی جائے، ہاتھ غلط نہ پکڑیں، پاؤں غلط نہ چلیں، کان غلط نہ سنیں، زبان غلط نہ بولے، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو انسان اس مہینے کے اندر روزہ رکھ کر کے، کھانا چھوڑ کر کے، پینا چھوڑ کر کے، پھر بھی جھوٹ سے نہیں بچتا، پھر بھی غیبت سے نہیں بچتا، پھر بھی بدگوئی سے نہیں بچتا، پھر بھی بد زبانی سے نہیں بچتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تیرے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کریں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر، تنہائی کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔